میری آج کی کہانی نور فاطمہ کے بارے میں ہے، جو پاکستان کے ایک متوسط طبقے کے مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئی۔ ذہین اور خود تال لڑکی تھی، جس کے خواب عام لڑکیوں سے مختلف تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے کچھ بڑا کرنا ہے تو اسے بے حد محنت کرنی ہوگی۔ اس کے والد ایک اسکول ٹیچر اور والدہ ایک گھریلو خاتون تھی۔ وسائل محدود تھے مگر خوابوں کی اڑان بے حد بلند۔ اس کے والد ہمیشہ اس سے کہا کرتے تھے، بیٹا، دنیا میں کامیاب وہی ہوتا ہے جو محنت اور ایمان کو ساتھ لے کر چلے، کبھی بھی اپنے اصولوں پر سمجھوتا مت کرنا۔ نور کی محنت رنگ لائی۔ اسے یورپ کی ایک مشہور یونیورسٹی میں اسکالرشپ مل گئی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ اسکالرشپ صرف ٹیوشن کی فیس کو کور کرتی تھی، باقی اخراجات اسے خود اٹھانے تھے، اور والدین کے وسائل اتنے نہ تھے، مگر جو بھی کچھ ان کے پاس تھا انہوں نے نور کے ہاتھ میں رکھا اور اسے دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ یورپ پہنچتے ہی نور کو احساس ہوا کہ یہ دنیا پاکستان سے بالکل مختلف ہے۔ لوگ آزاد خیالی کے قائل تھے اور زندگی کے طور طریقے بدل چکے تھے۔ یہاں نہ تو کوئی اسلامی ماحول تھا جس میں وہ پلی بڑھی تھی، اور نہ ہی کوئی ایسا تھا جو اس کے جذبات کو سمجھ سکتا۔ اس کی روم میٹ کیلورین ایک بہت ماڈرن لڑکی تھی جو اکثر اسے پارٹیوں کے لیے قائل کرتی تھی۔ نور، ایک بار چلتے ہیں، زندگی صرف پڑھائی کے لیے نہیں ہوتی، مزہ لینا بھی ضروری ہوتا ہے۔ مگر نور ہر بات نرمی اور حکمت سے انکار کر دیتی۔ میں یہاں کسی اور مقصد کے لیے آئی ہوں، وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں۔ نور نے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے ایک کیفے میں وقتی ملازمت شروع کر دی۔ دن بھر یونیورسٹی، شام میں کام اور رات میں پڑھائی، یہی اس کی زندگی کا معمول بن چکا تھا۔ ایک رات جب وہ کیفے سے لوٹ رہی تھی تو اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ سنسان سڑک، تیز قدموں کی آوازیں اور دم توڑتا ہوا سناٹا۔ نور کے قدم تیز ہو گئے، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے جلدی سے اپنے بیگ سے فون نکالا اور کسی کو کال کرنے کی کوشش کی، مگر نیٹ ورک نہ ملا۔ وہ جیسے ہی ہاسٹل کے قریب پہنچی، اچانک کسی نے اس کا راستہ روک لیا۔ ہیلو خوبصورت لڑکی، اتنی رات کو اکیلی کہاں جا رہی ہو؟ نور کے دل میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی، مگر اس نے خود کو مضبوط رکھا۔ مجھے راستہ دینے میں تمہارا کیا نقصان ہے؟ اس نے مضبوط لہجے میں کہا۔ وہ شخص شاید نور کے اعتماد سے چونک گیا۔ اتنی دیر میں ایک اور طالبہ وہاں پہنچ گئی اور نور کے ساتھ چلنے لگی۔ وہ شخص انہیں جاتا دیکھتا رہا مگر کچھ کہہ نہ سکا۔ اگلے دن نور نے یونیورسٹی کی انتظامیہ کو اطلاع دی۔ جلد ہی معلوم ہوا کہ وہ شخص پہلے بھی کئی طالبان کو ہراساں کر چکا تھا۔ پولیس نے بروقت کارروائی کی اور اسے گرفتار کر لیا۔ یہ واقعہ نور کے لیے خوفناک تھا، مگر اس نے اپنی ہمت برقرار رکھی۔ وقت گزرتا گیا اور نور کی محنت رنگ لے آئی۔ وہ یونیورسٹی کی سب سے بہترین طالبہ بن چکی تھی۔ پروفیسرز بھی اس کی ذہانت اور استقامت سے متاثر تھے۔ کئی بار وہ تھک کر سوچتی، کیا میں واقعی یہ سب کر پاؤں گی؟ مگر پھر اسے اپنے والدین کی قربانیاں یاد آ جاتی اور وہ دوبارہ ہمت باندھ لیتی۔ آخر کار وہ دن آ گیا جب اس نے اپنی ڈگری شاندار نمبروں سے مکمل کی۔ اس کے اساتذہ اور یونیورسٹی کے لوگ اس کی محنت اور دیانتداری کے مترف تھے۔ جب نور پاکستان واپس لوٹی تو ایئرپورٹ پر اس کے والدین کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اس کے والد نے کہا، بیٹا، تم نے ثابت کر دیا کہ عزت اور کامیابی کے ساتھ چل سکتے ہیں۔ نور اپنے خوابوں کو پورا کیا، وہ بھی اپنے اسلامی اصولوں پر سمجھوتا کیے بغیر۔ آج وہ نہ صرف اپنے ملک میں بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی ایک مثال بن چکی تھی۔ اس نے ثابت کر دیا کہ اگر نیت صاف ہو، محنت سچی ہو اور اصول مضبوط ہوں تو کوئی خواب ناممکن نہیں ہوتا۔ یہ کہانی صرف نور فاطمہ کی نہیں بلکہ ہر اس لڑکی کے لیے ہے جو اس خواب دیکھتی ہے اور انہیں پورا کرنے کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتی ہے۔